الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوم لك دائما ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا جو ہمیں انسان کر کے پیدا کیا، چونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کرمنا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا کے اندر عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی جو پیدائش ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے عضووں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے، وہ بہت ہی حسین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکریہ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان کر کے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو ہمارے اور اوپر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ ہم اور آپ یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی ہونے کے لیے جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے بھی تمنا کی ہے کہ کاش ہم آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اٹھتے۔ پہلے انبیاء کرام کے جو امتی ہیں ان کی تمنا بھی یہی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے اٹھائے۔ اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ نصیب فرمایا، وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کلمہ نصیب کیا ہے، جب ہم اس زندگی سے چلے جائیں، دنیا سے جائیں، تو ہماری اور آپ کی زبان پر یہی کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آخری وقت میں جس کی زبان پر یہی کلمہ ہو تو میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ انسان دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے اسد یمنی کا۔ وہ یمن میں رہتا تھا، تورات اور انجیل زبور کا عالم تھا۔ حضرت صدیق اکبر تجارت کی غرض سے مکہ مکرم سے ایک دفعہ یمن کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ وہاں جا کے حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوا، یہ واقعہ جو ہے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ تو صدیق اکبر کو معلوم ہوا یہاں کوئی ایک بزرگ رہتا ہے جو عمر رسیدہ ہے اور آسمانی کتب کا عالم بھی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی زیارت کے لیے حاضری دوں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں، کس جگہ پر، کس محلے میں رہتا ہے۔ آخر میں پوچھتا ہوا اس کی خدمت میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ وہ شیخ صاحب جو ہے بہت ہی نحیف اور ضعیف کمزور انسان ہے۔ ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، ان کے کانوں کی شنوائی ختم ہو چکی تھی، اور یہ جو بھاؤں ہیں ان کے بال جو ہے نا ان کے چہرے پر گر پڑے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر بلند آواز سے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب دے کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ مکۃ المکرم سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو اس نے نام پوچھا، تو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ بال اوپر کر کے مجھے قریب سے دیکھا اور کہا تم بنو تمیم کے قبیلے سے؟ تو سید صدیق اکبر نے عرض کیا کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیب محسوس نہ ہو، اگر غلط محسوس نہ کریں تو آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر اٹھاؤ تاکہ میں تمہاری جوانا ناف دیکھوں کہ تمہاری ناف کے اوپر ایک تل کا نشان ہے یا نہیں۔ جب میں نے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک تل تھا، تو وہ محبت کی وجہ سے، فرط محبت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے؟ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ آسمانی کتب کے عالم ہیں، میں آپ کی زیارت کروں، آپ مجھے دیکھ کر کے اتنا رو رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام تو اسد یمنی ہے، میں تورات، انجیل، زبور اور آسمانی کتب کا عالم ہوں۔ 390 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ آسمانی کتب پڑھ کر کے میں نے یہ علم حاصل کیا کہ آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کا لاڈلا نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والدہ کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اس کے دادے کا نام عبد المطلب ہوگا، ان کا قبیلہ بنو قریش ہوگا، خاندان اس کا بنو ہاشم ہوگا، اس کا مولد مکۃ المکرم ہوگا، اور اس کا مدفن جو ہے وہ مدینۃ المنور ہوگا۔ شیخ یمنی نے کہا ابو بکر، میں نے آسمانی کتب میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب اس پر پہلا انسان ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، اس کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر ہوگا، اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کا لقب جو ہے صدیق اور عتیق ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میں نے ایک عظیم انسان کی زیارت کر لی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی ایمان لائے گا۔
تو شیخ ازدی نے کہا ابو بکر آپ گواہی دینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آج ایمان کا اعلان کر رہا ہوں، اور آپ جا کر کے محمد عربی کو میرا سلام کہنا کہ ازدی یمنی نے بھی آپ پر ایمان لایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور جتنے بھی پہلے کتب تھے، آسمانی کتب تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ جس طرح کے پہلے گزر چکے ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے کے گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر کے یہی کہا ورقہ بن نوفل کو آپ اپنے بھتیجے محمد سے احوال تو لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے یہی پوچھا، احوال لیا، تو ورقہ بن نوفل نے بھی کہا کہ کاش میں اس وقت اگر زندہ رہا جس وقت آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور مکۃ المکرم سے آپ کو اپنی قوم ہی ہجرت کرنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ جو بھی یہی کلمہ لا کے آیا ہے، اللہ کے طرف سے جو نبی بن کے آیا ہے، اس کے ساتھ اپنی قوم نے یہی حال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دلائل کے طور پر معجزات عطا کیے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے کہ ابو جہل آیا اور مٹھی بند کر کے پتھر لایا، کہا کہ اگر محمد تو یہ بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل میں کیوں بتاؤں، جو چیز تمہارے ہاتھ میں وہی گواہی دے گی کہ میں آخر زمان محمد عربی ہوں۔ تو مٹھی سے پتھروں سے آواز آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دفعہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ معظم کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جہادی دستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آقا نے فرمایا کوئی پانی ہے تو لاؤ۔ صحابی نے عرض کیا پانی تو ختم ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا پانی ایک پیالے میں مجمع سے لے کر کے، دستہ جہاد کے جو مجاہدین تھے ان سے لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس پانی تو اتنا ہی باقی ہے، پانی تو ختم ہو چکا ہے۔ 1500 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، وہ پیالے کے اندر ان پانی جو تھا، ان پانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیاں مبارک رکھ دی، تو وہاں انگلیوں سے جو ہے نا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو تمام صحابہ جتنے بھی تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم 1500 صحابی تھے اس وقت میں، تو 1500 صحابی نے وہ پانی پیا۔ ان کے ساتھ جو سواریاں تھیں، جانور تھے، انہوں نے پانی پیا، اور جو ان کے ساتھ مشکیز وغیرہ تھے، برتن تھے، وہ بھی بھر لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگلیاں مبارک اوپر اٹھائے تو وہ پانی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے سے پانی تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ظاہری دلیل ہے کہ وقت کے نبی کے سوا کسی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، ایسے عجیب عجیب معجزات عطا کیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بھوک سے بے حال ہو کر وہ کہیں راستے میں جا کر کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے اندر ہی صدیق اکبر آ پہنچے۔ راستے سے جا رہے تھے تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے صدیق اکبر سے ایک مسئلہ پوچھا کہ بھوکھوں کو تام کھلایا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے مجھے مسئلہ تو بتا دیا لیکن مجھے سمجھ نہ سکا، وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے وہی مسئلہ پھر فاروق اعظم سے پوچھا تو فاروق اعظم بھی مسئلہ بتا کر کے آگے چلے گئے، لیکن میری حالت کو سمجھ نہ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھ کر ہی مجھے مسکرایا کہ محمد جب مسکراتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ایسے نور کے عجیب عجیب روشنی جو ہے نا ظاہر ہوتی تھی کہ فرمایا ابو ہریرہ شاید کہ آپ بھوک کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں،
تو میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ بھوک بہت ہی ستایا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا گھر سے نکل کر کے یہاں آیا ہوں۔ تو میرے ہاتھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اپنے گھر لے آئے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ تو جواب آیا کہ اور تو کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، صرف جو ہے کھانے پینے کے لیے اور تو کچھ نہیں، صرف جو یہ پیالہ ہے دودھ کا بھرا ہوا، یہ آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔ تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جا اور وہ جو صفہ میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لاؤ، وہ بھی تو آپ کی طرح بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بہت ہی مایوس ہوا کہ پیالہ تو ایک ہے، وہاں 70 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے موجود تھے، میں ان کو لایا، یا 70 کے کچھ قریب تھے، کیونکہ ان کی جو تعداد کبھی کم کبھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اکثر کے اعتبار سے جو ہے نا 70 رہتے تھے وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو یہ دودھ پلاؤ۔ میں نے سوچا دل کے اندر کہ یہ دودھ کا تو ایک ہی پیالہ ہے، لیکن میں نے ایک ایک کو وہ دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا فرمائی تھی، اسی وجہ سے وہ 70 صحابہ دودھ سے پیے، اور دودھ اتنا ہی باقی تھا جتنا پہلے سے تھا موجود تھا پیالے میں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، پیو۔ میں نے پیا، پھر رسول اللہ نے فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، فرمایا اور پیو، 3 مرتبہ پیا تاکہ میرا پیٹ جو ہے نا بھر گیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا اور وہ دودھ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی پیالے سے اتنے اصحاب کا دودھ پینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزے کا اثر ہے۔ یہی جو دلائل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر واضح دلائل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کچھ کھجور تھیلی میں لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان سے برکت کی دعا کریں، تھوڑے سے کھجور ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا پڑھی ان کے اوپر اور فرمایا ابو ہریرہ وقت ضرورت یہاں نکالا کریں اور کبھی بھی اس تھیلی کو اس طرح الٹا جو ہے نا نہیں کرنا۔ تو میں وقت ضرورت وہاں سے کھجوریں لے کر کے کھایا کرتا تھا، جو مہمان آتے تھے ان کی تواضع بھی ان سے کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی، میں وہاں سے کھجوریں لے کر کے کھاتا رہا، جو مہمان آتے تھے ان کی بھی تواضع وہاں سے کرتا رہا۔ لیکن جس وقت حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت وہ میرا تھیلا ان باغیوں کے ہاتھ میں جا پہنچا اور انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کا منہ کھول کر کے اس کو الٹایا تاکہ سارے جو کھجور تھے وہ نیچے گر پڑیں۔ اس وقت وہ تھیلا ان کے ہاتھ جا لگا اور وہ برکت جو تھی، وہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا الٹنے کی وجہ سے۔ فرمایا کسی صحابی نے کہا اگر یہ آپ کے پاس رہتا اور اس کو اس طرح الٹایا نہیں جاتا تو قیامت تک آپ جتنے کھجوریں یہاں سے لیتے اور یہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی برکت کی وجہ سے ہوا، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ایک جنگ احد میں غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر جا کے آنکھ میں لگا اور آنکھ باہر نکل کے آئی، وہ ہاتھ میں آنکھ اپنی اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ دشمن کا تیر لگا ہے، میری آنکھ تو نکل آئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ آنکھ ابو قتادہ کی اٹھا کر کے اس جگہ پہ رکھی، تو ابو قتادہ کہتا ہے دنیا ختم ہو جاتی لیکن میرے آنکھ میں کبھی درد نہیں پڑا، میں نے کبھی زندگی یا دوسری آنکھ میں درد پڑتا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے رکھ دی اس میں کبھی بھی درد مجھے محسوس نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہماری زندگی رہے کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے۔ اگر جس طرح ہم نے دنیا میں ابھی زبان پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہمارے آخری وقت ہو، دنیا میں رہنے کے لیے آخری گھڑی موجود ہو، تو اس وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔